آج کی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی قرآن مجید کے متعلق ہی ہے، لیکن ایک خاص شخصیت کے حوالے سے۔ اس خاص شخصیت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ان کا یوم ہے، اور میں نے قرآن مجید کے حوالے سے ان سے ایک خاص چیز سیکھی ہے جو میں آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں میں نے بہت سارے لوگوں سے سیکھا ہے، وہاں ان کی شخصیت سے بھی، اور انہوں نے جو کچھ ذکر کیا وہ ایک خاص شے ہے جس کا عام طور پر علماء ذکر نہیں کرتے، اور اس پہلو سے انہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا کو نہیں دیکھا، تو وہ چونکہ قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہے، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ میں بات آپ کے گوش گزار کروں۔ وہ بڑی خاص چیز ہے، بہت خاص بات ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے صحیح طرح سے پہچانا نہیں ہے۔ ان کے دل و دماغ پر اور ان کے قلم پر، ان کی تحریروں پر اور ان کی سوچ اور فکر پر جس چیز کا غلبہ مجھے نظر آتا ہے، میں اپنے مطالعے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ بارگاہ الوہیت کا تقدس اور بارگاہ نبوت کا ادب اور تعظیم، اور بندہ مومن سے اوپر جو ہستیاں ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا ادب اور تعظیم جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے، میرا خیال ہے کہ بر صغیر میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے حوالے سے جو مسئلہ بنتا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ وہ کیا مسئلہ بنتا ہے؟ چونکہ یہ کلام اللہ ہے اور حضور کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے، اور اس کلام میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی قومیں گزری ہیں سب قوموں کا ذکر ہے، نبیوں کا بھی ذکر ہے، ان نبیوں نے قوموں سے کیا کہا اس کا ذکر بھی ہے، قوموں نے نبیوں کو کیا کہا اس کا ذکر بھی ہے۔ اپنی اپنی قوموں کی طرف جون سی ہدایت لے کر انبیاء اور رسول علیہم السلام آئے اس کا ذکر بھی ہے، اور پروردگار کی جگہ جگہ تلقین اور اپنے نبیوں اور رسولوں سے خطاب بھی ہے۔ جب بندہ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اس میں ایک مسئلہ بنتا ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے مطالعہ کے بعد حل ہوا ہے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے نا تو پروردگار اپنے انداز سے نبیوں کو خطاب کرتا ہے، وہ رب ہے اور انبیاء اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ وہ سیدھا سیدھا کہتا ہے یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ہود اے ہود، یا صالح اے صالح، اس طرح وہ نام لے کے پکارتا ہے انبیاء کے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جی، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ خطاب قرآن میں موجود ہے۔ اب جو قرآن پاک کو بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پروردگار اپنے نبیوں اور رسولوں کو جس طرح سے خطاب کر رہا ہے، کیا میرے لیے بھی جائز ہے کہ میں ان نبیوں اور رسولوں کو اسی طرح پکار سکتا ہوں؟ وہ رب ہے، پروردگار ہے، اور اس نے انبیاء کو خطاب کیے ہیں، قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے۔ اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ بعض اوقات انبیاء اور رسول ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں پروردگار ان کو کوئی نصیحت کرتا ہے، نبیوں کو نصیحت کرتا ہے۔ بعض اوقات پروردگار کے الفاظ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے نبی کو ڈانٹ رہا ہے،
سن رہے ہیں میری بات کو؟ اچھا، اس میں اسلوب پروردگار کا اپنا ہے، چونکہ نبی اور رسول اس کے بندے ہیں، بہت خاص چیز ہے، اس کو دھیان ہے آپ کا میری طرف؟ جی۔ اس موقع پر شبہ کیا پڑتا ہے قرآن مجید پڑھنے والے کو کہ وہ ایسے عام خطابوں سے اور ایسے عام اسلوب سے اس کا ذہن ادب کی بجائے بے ادبی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ان کو بھی کوئی عام ہی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سمجھیں اس کو۔ وہ قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کے لیے لفظ بشر ہے، بشر انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ میں نے آج کے تقریر میں اور آج کے خطاب میں اس لیے انتخاب کیا کہ اس سے آپ بڑے آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں سے یہ جائز سمجھ لیا کہ ہم بھی نبیوں کو بشر کہہ سکتے ہیں، بلکہ زور دیتے ہیں اس پر۔ ان لوگوں نے تقریریں کر ڈالی۔ کس طرح کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کون سی بات ہے، کیا نبی بشر نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کا سر نہیں ہے، وہ چلتے نہیں ہیں، وہ پھرتے نہیں ہیں، انہوں نے نکاح نہیں کیے، ان کی اولادیں نہیں ہوئی۔ یہ دلیلیں دیتے ہیں ان نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بشر کہنے کا جواز مہیا کرنے کے لیے۔ سن رہے ہیں جی؟ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے لیے بشر کا لفظ قرآن میں ہے۔ بشریت ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم نبی اور رسول کو فرشتہ نہ مانیں، جن نہ مانیں، ایمانی طور پر ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ عام ایسا انسان جس کو ادب اور تعظیم کے حوالے سے جس کی تربیت نہیں ہوئی، جس شخص کی، وہ کیا کرے گا کہ وہ عام انسان کی طرح نبیوں اور رسولوں کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کون سا شخص ہے میرے سامنے اس وقت جتنے بشر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایمان تو مجھے اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے، ان میں سے ایک بھی کسی نبی جیسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے قرآن مجید سے ہی سمجھا ہے۔ اور کوئی نبی اور کوئی رسول غیر نبی اور غیر رسول بشر کی طرح نہیں ہے۔ سمجھے ہیں میری بات کو؟ اس پر بڑا رولا ہے، اس پر لوگ بڑے بے باکی سے باتیں کر جاتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ چیز میں نے یہاں سے سیکھی ہے۔ پہلے میں بشریت کے حوالے سے ذکر کر لوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ پروردگار نے جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت اس نے لفظ یہی بولا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ فرشتوں، میں مٹی سے ایک بشر بنانے لگا۔ اب وہ بشر جو اللہ نے بنایا وہ آدم علیہ السلام ہے، نبی ہے، رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ پروردگار نے یہی کہیں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ پروردگار کا اپنا قول ہے۔ دوسرا مقام، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا حکم الہی سے، تو پروردگار نے ابلیس کو پوچھا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس شے نے روکا تجھے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور کہہ رہا ہوں اس کو سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟
اب یہ مقولہ ابلیس کا ہے. تیسرا قرآن مجید میں موجود ہے کہ نبیوں نے اپنی قوموں کے پاس آ کے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم سے کیوں دور بھاگتے ہو، ہم تمہارے جیسے بشر ہی تو ہیں، قریب آؤ ہمارے، ہدایت لو. یہ مقولہ نبیوں کا ہے. بولو خود سرور کونین کا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، حبیب کہیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اگلے مقام کو میں بعد میں ظاہر کروں گا یوحا الیہ کو، لیکن بہرحال کلمات یہی ہیں. یعنی نبیوں رسولوں کا مقولہ بھی قرآن میں موجود ہے. چوتھا مقولہ قرآن مجید میں موجود ہے بشر کہنے والا، وہ نبیوں رسولوں کے منکروں کا ہے. یعنی نبی خود ہی کہہ رہے ہیں ان کو، لیکن وہ جو انکار کر رہے ہیں نبیوں رسولوں کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ما انت الا بشر مثلنا، تجھے نبی کیسے مان لیں، تو ہمارے جیسا بشر ہی تو ہے. سن رہے ہیں؟ اب یہ 4 مقام ہیں قرآن مجید کے. میں الحمد سے لے کے والناس تک ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے اس میں سے 4 مقولات آپ کے سامنے رکھیں. یہ 4 مقامات ہیں. یعنی پروردگار نے بناتے ہوئے کہا کہ بشر بنا رہا ہوں. ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ کہتا ہے بشر کو کیوں کروں. نبی اور رسول قوموں میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، کیوں دور بھاگتے ہو، ہمارے قریب آؤ، ہدایت لینی ہے. تو اب نبی اور رسولوں کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ تمہیں نبی اور رسول کیسے مان لیں، تم ہمارے جیسے ہی تو بشر ہو. کسی نبی کے ماننے والوں کا قول، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آقا کریم تک، ماننے والوں کا قول اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کا قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے. ماننے والوں کا مقولہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بشر مان نہیں رہے، مان رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کو یہی تو سب سے پہلے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نبی اور رسول ہے یہ ہمارے جیسا بشر نہیں. چونکہ یہ الجھن پڑی رہتی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. اب 4 جو قائلین ہیں، کہنے والے، ایمان والے وہ نہیں ہے. رب اپنے نبی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ رب ہے. ٹھیک ہے. انکار کر رہا ہے شیطان، تو وہ کہہ رہا ہے کہ لم اکل اسجد لبشر، انکار کے طور پر کہہ رہا ہے نہیں، میں نے بشر کو سجدہ نہیں کرنا، کیوں کروں. نبی عاجزی کے طور پر اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے، جن قوموں میں آئے ان کو سمجھایا کہ بھئی ہم کوئی جن نہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، تمہارے سامنے تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے تمہارے جیسے بن کے آئے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت ملے. وہ کہیں. اب پھر آگے 2 حصے بن گئے، ایک ان نبیوں رسولوں کو ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے. ماننے والوں کا ایک آیت بھی پورے قرآن میں دعویٰ ہے میرا، بولو نا جی. میں کوئی 2-4 کتابیں پڑھ کے آپ کے سامنے یہ ذکر نہیں کر رہا، پورا قرآن مجید میرے سامنے ہے اور سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ماننے والوں کا، وہ خواہ آدم علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، خواہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، خواہ ہود علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، خواہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی کے بھی امتی ہوں، ماننے والوں نے جواباً نبیوں کو بشر نہیں کہا. نہیں تو میرا چیلنج ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا پوری زندگی میں ایک قول بتاؤ کہ انہوں نے حضور کو بشر کہا. سیدنا عمر بن خطاب کا ایک قول بتاؤ، حضرت عثمان غنی کا ایک قول بتاؤ، حضرت حیدر کرار کا ایک قول بتاؤ. حضور کو ماننے والے کسی صحابی کا ماننے والا ہو،
ایک कौल पूरी जिंदगी में बताओ कि उन्होंने रसूल करीम को अपने जैसा समझा हो या खुद को हुजूर जैसा समझा हो। अब ये एहतियात का मकाम है। हाँ, इनकार करने वाले इनकार ही इसलिए कर रहे हैं, मुनकिर काफिर वो कह रहे हैं भाई तुम्हें कैसे नबी मान लें, तुम्हें कैसे रसूल मान लें, हम जैसी तो हो तुम। अगर आप साहिबाने ईमान हैं तो बारीकी को समझें मैं क्या कह रहा हूं। ये मकाम बरे सगीर की बहुत बड़ी अबकरी और इल्मी शख्सियत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो समझाया है वो मैं उन्हीं के लफ्जों में आपको बताता हूं। फरमाते हैं गैर तिलावत में एक है कि कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हुए आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, फरिश्तों की बात कर रहे हैं, जिन्नों की बात कर रहे हैं, शैतान की बात कर रहे हैं, काफरों की बात कर रहे हैं, ईमान वालों की बात कर रहे हैं आयतों में। बोलो आयतों में। वो आयतों का एक सीक्वेंस है, आयतों के अंदर जो आयतें हैं वही आपने कहना है। आला हजरत तजीमुल बरकत कह रहे हैं कि गैरे तिलावत में यानी कुरान की वो तिलावत ना हो, तिलावत के अलावा में अपनी तरफ से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नाफरमानी और गुनाह की निस्बत करना हराम है। कि कोई कहे अपने पास से ये कहे कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बात को समझिए, बारीकी समझिए जरा, बहुत नाजुक मकाम है। कहते हैं कि तिलावत में तो आप पढ़ रहे हैं कलामुल्लाह, अब आप किताब नहीं, कुरान की सूरत में नहीं, अपने पास से अपनी तरफ से अपना कौल पेश कर रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती होगी। फरमाया ये हराम है, ये जरा बारीकी समझें, ये हराम है। और फरमाते हैं कि आइम्मा दीन ने इसकी तशरीह फरमाई, बल्कि एक जमात उलमाए कराम की ऐसी है उन्होंने इसको कुफ्र बताया है कि तुम समझ ही नहीं सके आदम अलैहिस्सलाम कौन है, तुम समझ ही नहीं सके कि नूह अलैहिस्सलाम कौन है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि खलीलुल्लाह कौन है, तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है, तुम्हें यही मालूम नहीं हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है, तुम्हें इस बात की खबर नहीं हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, इस बात का पता नहीं चला कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, और इस बात की समझ नहीं आई कि हमारे आका कौन है। तुम कौन हो? तुम क्यों कहते हो कि उनसे गलती हुई? तुम क्यों कहते हो उनसे खता हुई? होश करो, ये मकाम नाज़क मकाम है। आगे फरमाते हैं मौला को शाया है, अल्लाह की शान है कि अपने महबूब बंदों को जिस इबारत से ताबीर फरमाए, मालक है फरमाए, दूसरा कहे तो कहते हैं कि दूसरा कहे तो उसकी जुबान गुद्दी के पीछे से खींची जाए। क्यों कहे? लिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला की मिसाल कोई नहीं, वो अपनी शान में बेमिसाल है, वो जो कहे सो कहे। कुरान पाक को समझने के लिए ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के हवाले से, इसमें बड़े बड़े साहिबाने इल्म में बड़े बड़े शेखुल हदीसों ने ठोकर खाई है। आगे फरमाते हैं बिला तशबी, कहते हैं तशबी नहीं, उसकी मैं एक मिसाल बता रहा हूं। ये इमाम अहमद रजा के अल्फाज हैं जो मैं सुना रहा हूं। कहते हैं बिला तशबी, यूं ख्याल करो कि जैद ने अपने बेटे अमर को, एक बंदा है जिसका नाम है जैद, उसका बेटा है अमर, उसने अपने बेटे अमर को उसकी किसी लग्जश या किसी भूल चूक, उसकी भूल पर मुतनब्बे करने, आगाह करने, अदब देने और
हज़्म अज़्म एहतियात अतम सिखाने के लिए मसलन बाप बेटे को कह देता है ओ बेहुदे, ओ नलायक, ओ अहमक वगैरह अल्फाज से ताबीर करता है बाप अपने बेटे को कोई बात समझाने के लिए या नहीं? सुनो जी, ये हम करते हैं ना, बेटा नहीं समझ, हम कहते हैं ओ अहमक, ओ नलायक, ओ बेवकूफ। तशबीह नहीं दे रहे, आला हजरत कहते हैं कि मैं ये बात समझाने के लिए तुम्हारे अंदर से एक मिसाल देता हूं। तुम कह रहे हो अपने बेटे को, अब बाप को इसका इख्तियार था, बाप को इसका इख्तियार था। अब अमर का बेटा यानी जैद का पोता या अमर का गुलाम, उसका कोई नौकर, उसने सुना कि ये जैद जो है अपने बेटे अमर को कह रहा था बेहुदा, अहमक, नलायक, तो उसका बेटा या गुलाम अगर उसी तरह से अमर को कहे कि बेहुदा, नलायक, अहमक, तो जब उससे पूछा जाएगा क्यों, वो कहता है इसके अब्बा ने कहा था। ये अगर ये अहमक ना होता, ये बेवकूफ ना होता, तो इसका बाप क्यों कहता? मैं तो वही लफ्ज कह रहा हूं जो इसके अब्बा जी ने कहे थे। सुन रहे जी? अगर उसका कोई गुलाम या उसका बेटा आगे से उन्हीं लफ्जों के साथ सनद बनाकर, उन्हीं लफ्जों को सनद बनाकर, उन्हीं को सनद बनाकर अपने बाप और अपने आका अमर को ये अल्फाज बताएं, कह सकता है? नहीं कह सकता। कहते हाशा, हरगिज नहीं कह सकता। अगर कहेगा सख्त गुस्ताख, मरदूद, नलायक, नासजा, मुस्तहिक अजाब, मुस्तहिक ताजीर और मुस्तहिक सजा होगा। फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहते हैं, जब यहां ये हाल है, जब यहां ये हालत है, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रीस करके, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की, बोलो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रीस करके अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान में ऐसे लफ्ज का बकने वाला क्योंकि अल्लाह के अजाब से बच सकेगा। तुम खुदा बन गए हो कि खुदा की जगह पर खड़े होकर नबियों के साथ बातें कर रहे हो? नहीं समझे मेरी बात को? समझ रहे? बड़े बड़ी मार खाई है कुरान पाक पढ़ने वाले लोगों ने इस मकाम पर। वो हमें जब उनसे बात कहते अल्लाह कह रहा है, भाई अल्लाह कह रहा है, तुम अल्लाह हो? यही आला हजरत समझाना चाह रहे हैं। हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ अदब और एहतराम का रिश्ता तोड़ नहीं सकते, याद रखें। कुरान पाक पढ़ने वाला शख्स सबसे पहले अदब सीखे, बोलो सबसे पहले एहतराम सीखे। किस किस हस्ती का क्या क्या मकाम है। तुम ऐसे बदबख्त हो कि इल्म पढ़ के हुजूर को पढ़ गए। आम बशर तो आम बशर, मैं खुदा पाक की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक कसीरुल मौजज़ात नबी, कसीरुल मरातब नबी, उलुल अज़म रसूल, जिनके पाए का दुनिया में है ही कोई नहीं, इन बुलंद मर्तबा रसूलों में भी मेरे महबूब जैसा एक भी नहीं है। समझ रहे हैं? ये अदब सीखने की जरूरत है। और फिर हुजूर के मुकाबले में आपका बाप आ जाए, हुजूर के मुकाबले में आपका पीर आ जाए, हुजूर के मुकाबले में आपका उस्ताद आ जाए, हुजूर के मुकाबले में आपका भाई आ जाए, हुजूर के मुकाबले में आपका हमसाया आ जाए, हुजूर के मुकाबले में आपका दोस्त आ जाए, हुजूर के मुकाबले में आपका लीडर आ जाए, कोई हो, क्या हैसियत है उसकी? कोई हैसियत नहीं। हुजूर हुजूर हैं, बोलो हुजूर
حضور ہیں جس نے یہ سیکھا، جس نے یہ بات سیکھ لی، اس شخص کو پتا ہے کہ ایمان کیا شے ہے. بولو، اس شخص کو پتا ہے کہ ایمان. ٹیسٹ کیا کرو اپنا ایمان. میری بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھو. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص کوئی بیانیاں دے، اس کی توجیحات نہ کیا کرو کہ اس کی یہ مراد تھی، اس کا یہ معنی تھا، اس کا یہ مطلب تھا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا، اس کا یہ خیال تھا. جس کی بات ہے وہ توجیح کرے. بولو، اس وقت یہ بیماری عام ہے. جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں، کوئی غلط کہتا ہے، غلط کہو. اور یہاں برے صغیر میں، برے صغیر پاک و ہند میں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ادب، احترام اور تعظیم کی جنگ لڑی ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے حوالے سے یہ خاص شے ہے جو میں نے ان کی زندگی اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے سیکھی.